نشست کا بنیادی مقصد و مدعا اور غرض و غایت ہے۔ گزارش کرتا ہوں علامہ ڈاکٹر لیاقت حسین ہاشمی صاحب سے تشریف رکھ چکے ہیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے ذرعی خیالات سے نوازیں۔ علامہ ڈاکٹر لیاقت حسین ہاشمی۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ پروفیسر عبدالجلیل صاحب، قابل عزت احترام سید عابد حسین شاہ صاحب، دیگر بزرگوں، دوستوں اور حاضرین مجلس، اللہ پاک کی توفیق سے اور حضور علیہ السلام کی صدقہ پاک سے آج ہم ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پاک محفل میں اکٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی حق کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو اور اہل بیت اطہار کو ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ ذات گرامی قدر، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے برا انجام ہے، اور برا انجام کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقدر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے پہلا اصول جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے محبت میں ہو، چاہے عمل میں ہو، کسی بھی طریقے اور کسی بھی سطح اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے، اذیت دینے کے ساتھ ساتھ چاہے جتنے عمل مرضی کرتا پھرے، وہ اگر جنت
جنت میں جاؤں گا، سارے اعمال مل کے بھی اس کو جنت کا مراد نہیں بناتا۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اذیت ہمیشہ جسم کو ہوتی ہے، اذیت ہمیشہ جسم کو ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اگر مارتے ہیں، کوئی تھپڑ لگاتا ہے یا کوئی کسی کو مکہ مارتا ہے یا کسی کو کاٹتا ہے، تو وہ جو اس کے احساسات ہوتے ہیں، انسان کے احساسات ہوتے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے اور اس کے جسم پر اس کا نشان آتا ہے یا اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، ایسی آواز جس سے تکلیف کا اسا نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیز کس چیز پر وارد ہوئی؟ جسم پر۔ اگر کسی بندے کا، کسی شے کا جسم نہ ہو، اسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ بولے نا، اسے ٹارچر ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کو ہم یہ کہتے ہیں فلاں بڑا مجرم تھا اور پولیس والے لے گئے، جسم اس کا یہی تھا، اس کی روح کو تھانے لے گئے اور اسے بڑی اذیت دی، آپ مانیں گے؟ تو روح کو اذیت ہوتی ہے لیکن آپ مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ کہ جب تک جسم کو ضرب نہ لگے، اسے کوئی تشدد نہ ہو، کوئی زخم نہ لگے، اس وقت تک اذیت کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ اسے تکلیف ہوگی یا اذیت ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک جسم نہ ہو تو اذیت کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اذیت ہمیشہ جسم کو ہوتی ہے۔ کیا اللہ پاک کا جسم ہے؟ بولیں نا، کیا اللہ کا جسم ہے؟ سارے بولیں، سب کو نہیں پتا۔ جو اللہ کا جسم ثابت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کیا اللہ کا جسم ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر والذین یؤذون اللہ ورسولہ، رسول کو تو بعد میں لائے، پہلے اللہ نے یہ فرمایا والذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، تو اللہ کا تو جسم ہی نہیں، اللہ کا تو بولے نا سارے، اللہ کا تو جسم ہی نہیں، تو پھر اللہ کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کا جسم ہی نہیں تو پھر اسے اذیت کیسے ہوتی ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب بے شمار جگہوں پر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو اذیت اسی طرح ہوتی ہے جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ بلا تشبیہ ہو، بلا مثال، جو رسول کو اذیت دیتا ہے دراصل خدا کو اذیت ہوتی ہے۔ رسول کو اذیت دینا ہی خدا کو اذیت دینا ہے، جیسے رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانا ہی دراصل خدا کو اذیت پہنچانا ہے۔ اللہ کی اذیت، اللہ تعالیٰ کی اذیت بالجسم، اس عقیدے کا اس بات کفر ہے۔ اللہ کے لیے اذیت بالجسم کا عقیدہ رکھنا، اس کا اس بات کرنا، یہ کفر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوئی شخص اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، عقیدے سے، کسی بھی طریقے سے، اعتراض سے اگر حضور کو اذیت پہنچائے گا تو دراصل وہ اللہ کو اذیت ہوگی۔ پورے قرآن پاک کا رجوع
پہلی بات ہم جان گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہی دراصل اللہ کو اذیت دینا ہے۔ اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا شے اذیت دیتی ہے؟ اللہ سے تو پوچھا نا اس آیت میں کہ یا اللہ تجھے اذیت کیسے ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو میرے رسول کو تکلیف دے، اذیت دے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اذیت کیا شے دیتی ہے؟ آپ کو کیا شے اذیت دیتی ہے؟ وہ اذیت جو آپ کو ہوگی دراصل تو اللہ کو ہوگی۔ وہ کیا شے ہے جو آپ کو اذیت دیتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری فاطمہ ہے، یہ میری فاطمہ ہے، من اذاها فقد یؤذینی، جس نے اس فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آقا علیہ السلام مستدرک امام حاکم، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ علی کے بیٹے